بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا گھٹیا کردار عمران خان کے کیسوں کے معاملے پر اس ویلاگ میں یہ بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیسے عدلیہ نے گھٹیا کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سیشن کورٹ ہو، اس کا گھٹیا کردار کیسے بے نقاب کریں گے، اس ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ نواز شریف جب گرفتار تھا تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی جو کورٹ رپورٹر تھے بیٹھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ ایکس یا سوشل میڈیا چلاتے تھے، وہاں سلمان اکرم راجہ اس وقت نواز شریف کا وکیل تھا، اور امجد پرویز ایڈوکیٹ، ان کے دلائل سننے کو ملتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں یا اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ خبریں چلتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اس کا معاملے پر کون سی خبریں آ رہی ہیں، وہ آپ لوگوں کو سننے کو ملتی ہوں گی۔ لیکن عمران خان کا ایک خفیہ ٹرائل کیا گیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک موبائل پر ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جب ایک وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، ایک ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ایک سیشن کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ججوں کی اوقات ہے اور جج یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم حکم ایسا دے تو نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارا حکم کوئی مانے گا نہیں۔ کیا عمران خان کے دور میں کوئی ایسا ہوا، کوئی ایک حکم مانا یا نہ مانا؟ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں عدلیہ میں یہ ہو رہا، جس طرح آپ ثاقب نثار کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ثاقب نثار نے نواز شریف کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ ثاقب نثار نے جو نواز شریف کی صورت کاری کی تھی، آپ ذہن اپنے ہاتھ دل پر رکھیں اور قرآن ہاتھ میں رکھیں اور ایک منٹ سوچیں کہ اگر میں اور تم، اگر ہمارا یا کوئی اور بندہ ایک دیتا کسی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں جعلی دستاویز، ہمیں 14 سے 16 سال کی سزا ہوتی اور ہماری اپیلیں بھی نہیں سنی جاتی، ہم ذلیل و رسوا ہوتے اور جیلوں میں یا مر جاتے، اس کے بعد ہمیں انصاف ملتا۔ لیکن مریم نواز کو اس میں کچھ نہیں کہا گیا۔ نواز شریف نے قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں حضور وہ ذرائع جن کے ذریعے میں نے پیسے اور دیگر ایشو سازے بنائے، لیکن جب سپریم کورٹ کا معاملہ آیا تو اس نے کہا کہ ایک قطری خط لے۔ نون لیگ کے سپورٹر جو ہیں وہ تو کٹر ہیں، ان کا جو ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، وہ ضرور سوچتا ہوگا کہ عمران خان کا معاملہ۔ مجھے بتائیں کہ ہائی کورٹ میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، عمران خان کے کیسوں کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی۔ مجھے بتائیں عمران خان کی خاطر ترمیمیں کی گئی ہیں۔ مجھے بتائیں عدلیہ بنیں گے، کیا وفاقی آئینی عدلیہ انصاف کرتے ہیں؟ جواب نہیں۔ مجھے بتائیں کہ آئینی بینچ بنایا گیا تھا، کوئی ایک پی ٹی آئی کو ریلیف ملا؟ ہر کام حکومت کو۔ آپ مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہو، تو آپ مجھے بتائیں قاضی فیض عیسیٰ نون لیگ کا ورکر تھا، تو ایک پٹیشن درخواست لے کر جاتے وہاں الیکشن چوری کا اور پی ٹی آئی کو سزا دلواتے۔ اس میں نون لیگ پھنس جاتی کیونکہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب میں الیکشن جتوایا گیا تھا، اور اس لیے نون لیگ کی اکثریت وہاں بھاری اکثریت سے ووٹ چوری کر کے جیتی تھی، اس لیے نون لیگ درخواست نہیں دی۔ نون لیگ نے کیا کوئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک جو ڈسکا کا معاملہ تھا نون لیگ کے الیکشن کمیشن نے، آپ مجھے یہ بتائیں نون لیگ کی جو اس وقت وزیر اطلاع عطا تارڑ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اوپر بات ہو گئی ہے تو اس لیے حکومت بنی ہے، تو کیا عدلیہ نے اس پر نوٹس لیا ہے؟ مجھے بتائیں ایک نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ تمہاری اصلیت تو فارم 47 ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے لوگوں سے جب فارم 45 مانگے گئے تو نون لیگ نے عرش و کھاڑ کر بھاگ گئی اور ججوں کو ٹرانسفر کر دیا۔ کیا عمران خان کے دور میں ایسا کوئی معاملہ ہوا یا ججوں کو ٹرانسفر کیا گیا؟ جواب نہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم و سلوک کیا جا رہا ہے، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ایسا کیس یا کوئی ایک ایسا معاملہ جن میں عمران خان نے ناانصافی کی؟ آپ بتائیں کہ عدلیہ میں پیش کیے جا سکتے تھے ہر جگہ۔ کیا عمران خان نے کسی لوگوں کو ونگوں کے ذریعے مروایا؟ جواب نہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدلیہ کا گھٹیا کردار ہے وہ پہلے ہی بے نقاب ہو چکا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے کیسوں کو یا دیگر معاملات کے معاملے پر آپ لوگ مجھ سے ہی بہتر جانتے ہیں کہ جو آتی ہے، جو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جیسے نواز شریف کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا لیکن عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر عمران خان کو نہ سیشن کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، نہ عمران خان کو کسی عدالت میں یا ہائی کورٹ میں
پیش کیا جاتا ہے، نہ عمران خان کے کوئی کیس کی سنوائی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، عمران خان کو نہ حق کے دفاع ہے، نہ عمران خان کے کوئی دلائل ہے سننے دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا کہ نیب کھڑا ہو کر یہ کہہ دے جی یہ ٹرائل غلط ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے کوئی ایک کیس میں 3 دنوں میں فیصلہ؟ آپ مجھے بتائیں، جس میں عمران خان کو 14 سال توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوئی ہے، تو کیا اس کے حتمی دلائل ہوئے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا عمران خان کو اپنے گواہ پیش کرنے کی دی گئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی بریت کی درخواست سنی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو عدلیہ کا گھٹیا کردار ہے تو نواز شریف کی صورت کا؟ آپ مجھے بتائیں، عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگی ہوئی تھی تو عمران خان کی ٹانگ زخمی تھی، تو عامر فاروق کہتا تھا کہ ہائی کورٹ میں آئیں اور دیکھیے عمران خان کی گاڑی جان بوجھ کر احاطہ عدالت سے باہر روکوا دی جاتی تھی اور عمران خان کو تذلیل کیا جاتا، لیکن نون لیگ کے لوگوں کی گاڑیاں اندر چلی جاتی ہیں اور نواز شریف کو ایئرپورٹ پر انصاف ملتا ہے۔ ایسے ہی انصاف ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھیں اور اسٹڈی کریں کہ کون سا جج عمران خان کی سہولت کر رہا ہے اور کون سا جج شریف خاندان کی سہولت کاری کی ہے، تو آپ لوگوں کو علم ہو جائے گا، آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کی گھٹیا عدلیہ کا دفاع کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ پاکستان کی گھٹیا عدلیہ کا کردار کیا ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کی گھٹیا عدلیہ کا کردار بہت ہی غلط ہے، جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔